تسلسل سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان اور روس جو کہ 3-4 دہائیوں تک ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، ان دونوں ملکوں کے درمیان اب قربتیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ بہت شدت سے قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ روس پاکستان میں بھرپور سرمایہ کاری کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے آئل، گیس، ریلوے، ایویشن اور پاکستان سٹیل میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور اس کی ریہیبلیٹیشن اور باہمی تجارت میں بہت زبردست دلچسپی ظاہر کی ہے، اور روس کے وزیر صنعت اور تجارت کی سربراہی میں آج کل 64 رکنی وفد اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے ماسکو سے۔ یہ روس کا سب سے بڑا تجارتی وفد ہے جو حالیہ سالوں میں پاکستان پہنچا ہے۔ پاکستانی میڈیا اور روسی میڈیا کے مطابق روسی کمپنیاں توانائی کے شعبے میں بہت بڑی سرمایہ کاری اور کراچی لاہور گیس پائپ لائن کے $2.5 ارب کے منصوبے کی خواہاں ہیں۔ 5 ماہ قبل روس نے پاکستان میں گیس کی فروخت کے لیے $14 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت روس کی سب سے بڑی گیس کمپنی گیس پروم اور پاکستان کی سرکاری کمپنی انٹرسٹیٹ گیس سسٹم کے درمیان 1500 کلومیٹر طویل آف شور پائپ لائن تعمیر کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے تھے۔ روسی کمپنی زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر بھی تلاش کرے گی۔ اب روس کی انرجی کمپنی نے مظفر گڑھ میں تھرمل پاور اسٹیشن اور سندھ کے ضلع جامشورو میں 600 میگا واٹ کا کوئلے کا پلانٹ لگانے کی بھی پیشکش کی ہے۔ روس پاکستان اسٹیلز کی بحالی میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ روسی کمپنی پاکستان اسٹیل میں بڑی سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ یہ روس ہی تھا جس نے پاکستان اسٹیل کی بنیاد رکھی تھی، پاکستان اسٹیل کو قائم کیا تھا، جبکہ کوئٹہ سے تافتان تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی روس نے معاونت کی پیشکش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس پاکستان کو 100 مسافروں کی گنجائش رکھنے والے جدید مسافر طیارے سکوئی سپر جیٹ اور دفاعی ہیلی کاپٹرز Mi-35 کی فراہمی کی بھی پیشکش کر رہا ہے۔ اس سال جون میں وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر پوٹن کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی تھی۔ شنگھائی اجلاس میں سربراہان کی آمد و روانگی اور لانچ پر وزیراعظم عمران خان اور صدر پوٹن کی قربت کو عالمی میڈیا نے بھی اہمیت دی تھی۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں۔ روس پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ایک اور مثال، اس سے پہلے پاکستان اور روس کی فوجوں کے درمیان جوائنٹ ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور روس کی فوجوں کے درمیان تعلقات اور رابطے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تمام معاملات میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ خارجہ امور کے ممتاز ماہر جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ کے نزدیک کتنی یہ میننگ فل ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی یہ ایک بہت ہی سالڈ ہم اس کو ڈیولپمنٹ کہیں گے؟ خان صاحب تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے پہ۔ آپ نے اتنا خیر حاصل بات کی ہے تو مجھے اس کو مزید آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے 30 سال 40 سال قطع تعلق رہا، ہم بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھے، ناٹ اونلی ڈیورنگ دا کولڈ وار بٹ خاص طور پر افغانستان کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد تو ایک تسلسل تھا کولڈ وار کے جس میں ہم الائز تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے۔ اس میں جب اس کے بعد پہلی دفعہ ان کی جب روسیوں کی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے تو انہوں نے وہ سب سے زیادہ جو حیران ہوئے وہ پاکستان کا انڈیپینڈنٹ پوسچر تھا۔ ہم انڈاؤٹڈلی امریکہ کے الائز تھے، ہم نان نیٹو میجر الائز تھے، اس پہ اور حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے عراق پہ بالکل انڈیپینڈنٹ پالیسی لی، وہ ایران پہ بھی ہم سے بہت حیران تھے کہ کس قسم کی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پریزیڈنٹ مشرف کو دعوت دی گئی ماسکو کی اور پوٹن صاحب نے یہاں آنا تھا۔ اس سے پہلے ان کے پرائم منسٹر 30 سال کے بعد پرائم منسٹر فرڈ کوب آئے، اور اس سے پہلے کہ پوٹن صاحب پاکستان آتے ہماری گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی۔ خطرہ جو ہے، جو تسلسل کا خطرہ ہے، رشیا کی جو انکلینیشن ہے، مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے۔ اب آپ نے جو بات کی، لیکن قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس یہ سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہی پریزیڈنٹ پوٹن ہیں، وہی فارن منسٹر ہیں، پاکستان میں 4 گورنمنٹس بدل گئی ہیں، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رشین انٹرسٹ ہے یا جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بحالی کا عمل ہے وہ برقرار ہے۔ وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور رشین گورنمنٹ جو ہے وہ 4 گورنمنٹیں پاکستان میں بدل گئی ہیں، لیکن وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ یہ بڑی ایک میننگ فل بات ہے۔ جی بہت آپ نے بالکل پتے کی بات کی،
آپ نے ایک ایسی چیز کو بہت ہائی لائٹ کر دیا جو کہ آپ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی روس آہستہ آہستہ اندازہ کر رہا ہے کہ جیسے ایک پاکستان کے تعلقات جو تھے سوویت یونین کے خلاف وہ سوویت مخالفت پر مبنی نہیں تھے. جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے، انڈاؤٹڈلی ہم اتحادی تھے، ہم میجر نان نیٹو الائی تو ہمارے دور میں ہوا نا، اس سے پہلے نیٹو، سیاٹو، بغداد پیکٹ ہم سب میں تھے. لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اصل میں جس طرح چین کو علم تھا، یہ کہا تو گیا تھا کمیونسٹ کے خلاف الائنس ہے کہ روس اور چین کے خلاف الائنس نہیں. ہم ایک چھوٹا ملک تھے، بھارت کی توسیع پسندی سے اور جہریت پسندانہ رویے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ویسٹرن الائی بن گئے. تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. چین بہت اچھی طرح سے یہ سمجھتا تھا اور روس بھی. اسی لیے جو پہلی اپرچونٹی آئی ہے، آپ نے اتنی پتہ کی بات کی کہ 4 گورنمنٹ چینج ہو گئی. میں آپ کو بات کر رہا ہوں اپنے دور کی، اور اس وقت 95 میں 2005 کی کر رہا ہوں. آج ہم 2019 میں ہیں، وہی وہاں کے صدر ہیں، وہی وہاں کے وزیر خارجہ ہیں. ایک تسلسل ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز اور، آپ حیران ہوں گے، آپ نے بالکل صحیح تذکرہ کیا کہ ان کی ملٹری ہمارے ساتھ ایکسرسائزز ہوئی ہیں، لیکن کیسے موقع پہ ہوئی؟ ایک ایسے موقع پہ ہو گئی جب ہندوستان سخت اعتراض کر رہا تھا کہ جناب یہ سو کالڈ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں اور روس ہندوستان کا الائی ہے، اس کو کشمیر میں جا کے نہیں کرنی چاہیے. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور روس گیا، اور پاکستان اور روس کی وہاں جو تھی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوئی. تو قصور صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ کنٹینیوٹی اور اس تسلسل کو آگے بڑھائیں، اور یہ ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا ہے، اسٹریٹجک بینیفٹس ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر آج کل اکانومی کا دور ہے، ہم اکنامک بینیفٹ کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ایک ون ون ڈیل کو آگے بڑھا سکتے ہیں روس کے ساتھ؟ جی، ایک طرح یہ ہے کہ روس جو آ رہا ہے، ہم نے کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے لیا ہے. آپ ساتھ بات چیت میں آپ نے پہلے روشنی ڈالی، پھر میں نے کوشش کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ماضی کی غلطی ہے. یہ جو اسٹیل مل ہے ان کا کانسٹنٹ انٹرسٹ ہے، کہنے ان کا بیبی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بنائی تھی، وہی سمجھتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جو ہماری حمایتوں سے ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہیے. خدا کے واسطے اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. نمبر 2، آج دور ہے کنیکٹیوٹی کا. جب کنیکٹیوٹی کے دور کی آپ بات کرتے ہیں تو کنیکٹیوٹی میں ہم آلریڈی سی پیک میں ہیں، اور تمام وہ ریاستیں جو رشیا کی انڈر بیلی ہیں، جو فارمر سوویت یونین میں تھی، وہ سی پیک سے، او پی او آر، ون بیلٹ ون روڈ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں. افغانستان سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہیں. تو رشیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل خواہش ہے کہ پاکستان سے تعلقات مزید بہتر کیے جائیں، پاکستان کی کنیکٹیوٹی کا بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں، اور مزید یہ جو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس کو یہ دیکھیں کہ اصل میں امریکہ کا الائی وہ ہے، اور روس اور چین جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اس سلسلے میں ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر ادا کر سکتا ہے، باوجود کے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں اور اچھے تعلقات ہونے چاہیے. میری بھی ذاتی رائے ہے. بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ موجود تھے.